اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ عظیم مقام و مرتبے سے نوازا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہت سی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ انسانوں کو اس دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے، کس طرح معاشی زندگی کے لیے کام کاج کرنا ہے، کس طرح اخروی زندگی کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور انسان حقیقت میں وہی انسان ہوتا ہے جو اپنی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اخروی زندگی کے لیے وہ اعمال بجا لاتا ہے، اس طرح اعمال کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جس طرح کے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسان کو بتائے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ بتایا ہے۔ بھئی انسان نے کس طرح رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و شعور سے نواز کر باقی تمام مخلوقات میں یہ فرق پیدا کر دیا ہے کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ یہ اس عقل و شعور کو استعمال کر کے، سمجھ کو استعمال کر کے، اپنے دماغ جیسی ایک بہترین اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اس طرح زندگی بسر کرے تو یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو جس طرح کی عقل و شعور، فہم و فراست انسانوں کو دی ہے، تمام مخلوقات کو ایسی فہم و فراست سے، ایسی عقل و شعور سے، ایسے دل و دماغ سے وہ محروم رکھا ہے۔ کیوں محروم رکھا ہے؟ تاکہ انسانوں کے اندر، حیوانوں کے اندر فرق ہو جائے۔ اب انسانوں نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے جس طرح ہمیں بتا دیا ہے۔ اب عورت ہے تو اس نے اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارنے ہیں۔ جب عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے اپنے گھر میں کیسے اپنے زندگی کے ایام گزارنے ہیں۔ اور جب وہ ماں کی جب وہ بیوی کی شکل میں عورت بن جاتی ہے تو اس نے اس وقت اپنے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اور جب یہی عورت ماں کی شکل میں بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو ماں کا مرتبہ، مقام عطا کر دیتے ہیں، تو اس وقت اس عورت نے اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو سلیقے ہیں، وہ بتا دیے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے بچپنے کی عمر کو پار کر کے اپنے لڑک پن کی عمر میں پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کے، اس کے سلیقے کو، اس کی عادت و اس کی زندگی کو اپنے انبیاء کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اور جب یہی بچہ اپنے بچپنوں کی زندگی گزار کر، اپنے لڑک پن کی زندگی گزار کر جب یہ جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی زندگی کو بھی اپنی انبیاء کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اس نے اپنی جوانی میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کے اس نے سلوک رکھنے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو اس کی رہنے والی اس کی خاندان میں نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر ذرا برابر بھی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کے ہاں یہ نوجوان مجرم ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح جب بوڑھا ہو جائے گا، چہرے پر، سر پر سفید بال آ جائیں گے، سفید پوشی آ جائے گی، تو اس نے اس وقت کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے
سمجھدار ہو جائے تو اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دو۔ اگر وہ 2 بھائی ہیں یا 2 بہنیں ہیں، وہ ایک جگہ پہ سوتے ہیں، ایک چارپائی پہ سوتے ہیں، ایک بستر میں سوتے ہیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر، ان کی چارپائیاں، ان کے جو ہیں ایک جگہ سونے کا جو سسٹم ہے اس کو علیحدہ کر دو۔ اللہ کے رسول نے اتنی جو ہے وہ تعلیم، اتنی زندگی گزارنے میں، خاندانوں کے اندر رہ کر کیسے زندگی کو بسر کرنی ہے، اتنی تعلیم اس کے اوپر زور دیا ہے، ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک جو ہے ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کی جو ایک خاص صفت ہے وہ حیا ہے۔ اسلام کے اندر، ہر دین کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا اخلاق ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی نشانی ہوتی ہے۔ وَدِينِ الْإِسْلَامِ خُلُقًا، اور جو اسلام کے اندر سب سے اچھی صفت ہے، جو سب سے اچھا اخلاق ہے وہ الحیاء، حیا ہے، انسان کے اندر حیا ہے۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام نے حیا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ حیا کیا چیز ہے؟ کیا اس حیا کا، شرم و حیا کا تعلق دین سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل هو الدین کلہ، بلکہ یہ شرم و حیا ہے، یہ جو حیا ہے یہ سارے کا سارا دین ہی تو ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 او بضع و60، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، 70 سے 60 یا 70 سے اوپر ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی بنیادیں ہیں، ایمان کی قسمیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا سب سے جو افضل حصہ ہے، جو اس کا سب سے افضل اس کا ایمان کا شعبہ ہے، حصہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے ہلکا، سب سے کم تر اس کا درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان ایک جو حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کے اندر حیا ہے تو ایمان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر اگر حیا ہے تو ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہے۔ فَإِذَا رَفَعَ أَحَدَهُمَا، جب ایک انسان سے نکل جاتی ہے تو فَإِذَا رُفِعَ الْآخَرُ، تو دوسری بھی انسان سے نکل جاتی ہے۔ جب انسان سے حیا چلی جاتی ہے تو ایمان جو ہے آٹومیٹکلی اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو انسان سے حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، حیا بھی انسان کے اندر ہوتی ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ جب ان میں سے ایک بھی انسان سے نکل جائے، اگر حیا اللہ نہ کرے ہم سے نکل جائے تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تم سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جب صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے، فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، تو جو تمہارا دل چاہے وہ اس کی بات کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے خاندان والوں کو حیا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اور جس انسان سے حیا چلی جاتی ہے اس انسان سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حیا کی مفسرین کرام نے یہ تعریف کی ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے، اپنی زبان سے غلط بات کرنے سے، اپنے جوارح سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے، اس چیز کو حیا کہتے ہیں۔